بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس ہستی کا ذکر ہے اس ہستی پر اور اس ہستی کے والد گرامی پر اس انداز سے آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے کہ میرا دل بیان کے لیے مچل جائے۔ الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد تکریم پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت پروردگار فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا پروفیسر پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، اور نہایت ہی قابل قدر قبلہ پروفیسر محمد اکبر صاحب زیدہ اقبالہ، اور مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا، جس طرح کے اعلانات بھی ہو چکے، وہ موضوع منتخب کرنے میں قبلہ شاہ جی کی یہ بصیرت ہے۔ شاہ جی ہمیں اس موضوع کے انتخاب سے ان دنوں میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف کسی عمارت کے در و دیوار رنگ و آہنگ کی طرف ہی نہیں دیکھا جاتا، اس بنیاد کے پتھروں کی طرف بھی دیکھا جاتا ہے جس پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسینی کردار کو سلام کرو، میں کہتا ہوں پہلے فاطمی کردار کو سلام کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا بھی بڑا عجیب ہے، میں کہتا ہوں ادھر پلٹ کے دیکھ فاطمہ کی گود بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا خون بڑا رنگین ہے، میں نے کہا پلٹ کے ادھر دیکھ فاطمہ کا انداز تربیت بڑا حسین ہے، کہ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا زمانے کو۔ آج میں نے آپ سے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو کہ ماشاء اللہ کہو، آج آپ سے داد لینے کی حسرت نہیں ہے، آج زہرا سے مراد لینے کی حسرت ہے۔
تو آج ام سادات، برہان سعادت، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، وارثہ اقلیم فردوس، سلطانہ فقر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نیرہ منورہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کہ حضور سلام محبت و مودت و عقیدت پیش کرنا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر بھی فرض ہیں، جو قبلہ پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے۔ بے خطا کون؟ انبیاء بھی رسول بھی، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر بھی فرض ہیں، جن کا ذکر کرنے سے پہلے زبان کا وضو چاہیے، جن کا ذکر سننے سے پہلے کانوں کی تقدیس چاہیے، وہ جو مجسمہ شرم و حیا ہے، وارثہ چادر تطہیر ہے، پردہ اس کا زیور ہے، حیا اس کا تیور ہے، آئمہ اس کے در کے منگتے ہیں، اولیاء اس کے در کے بردے ہیں۔ کیا کیا کہوں، عرض کروں گا، اے سید عالمین، اے بنت خاتم النبیین، اے مادر حسن و حسین، ہمارا سلام محبت قبول فرمائیں کہ بے حد گناہگار ہوں، آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ سوچتا ہوں بات کہاں سے شروع کروں۔ اس دوراہے پر میرے افکار کا ساغر ٹوٹ کر کرچیاں ہو چکا ہے۔ سوچتا ہوں الفاظ کا کون سا مرقع امتداد پیش کروں۔ کہنے دیجئے فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ ابتدا میں ایک جملہ کہہ دوں، سبحان اللہ، اگر کسی کی توجہ اب بھی نہیں ہوئی، یاد رکھنا، ماں اچھی ہو تو فاطمہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بڑا جملہ کیا گیا، ماں اچھی ہو تو فاطمہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آج میں نے یہ نہیں بتانا کہ بطول زہرا جو ہے وہ نبی کی لخت جگر ہے، فاطمہ زہرا جو ہے یہ علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، ابو طالب کی بہو ہے، یہ تو پرائمری کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے۔ بتاؤں میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ لگتا آپ سننا نہیں چاہتے، پھر بتا دوں کہیں ظرف نہ چھلک جائے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر سننا جو ہے یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مقام ہی اتنا بلند ہے۔ بدعت کے اور شرک کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤں بات کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ؟ وارث نبی کے علم کی زہرا بطول تھی، وارث نبی کے علم کی زہرا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو بالکل رسول تھی۔ شاید کوئی کہے جی یہ تو جذباتی شعر آپ نے کہہ دیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر اس دلیل پہ میں اڑ جاؤں تو گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ دے کے آگے نکلوں گا۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ایک بزرگ گزرے ہیں، عدی بن مسافر۔ کون؟ عدی بن مسافر۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد ان کے مجاہدوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اگر نبوت مجاہدوں سے ملتی تو عدی بن مسافر نبی ہوتے۔ غوث پاک کا فرمان ہے، اگر نبوت مجاہدوں سے ملتی ہوتی تو عدی بن مسافر نبی ہوتے۔ اب بتاؤ
غوث پاک نے عدی بن مسافر کے بارے میں لکھا ہے تو کہنے دیجئے وارث نبی کے علم کی زہرا بتول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو بالکل رسول تھی۔ آج پتہ میں نے آپ کو کیا بتانا ہے توجہ؟ کائنات کے بڑے راز کا نام زہرا ہے، کائنات کے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، مادر حسنین کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے۔ ارے کہنے دیجئے بخت حیدر کا نام زہرا ہے۔ اگر مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم اسد اللہ الغالب کا بطول زہرا کے ساتھ نکاح نہ ہوتا کبھی وہ اہل بیت میں شمار نہ ہوتے۔ بخت اب سمجھ آئے گا، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، والد حسنین کا نام زہرا ہے، حجاب عظمت کا نام زہرا ہے، برزی توحید کا نام زہرا ہے۔ ارے بخت حیدر کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے۔ ارے کہنے دیجئے نبی کے ہاتھ پہ عطرت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ سر خدا نہ کرے کسی کا بچہ مر جائے، وہ اپنے بچے کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہو کے میری اولاد نہ رہی، کوئی بندہ تعزیت کرنے آئے کہے آپ پریشان ہیں آپ کو میں 10 مرلے کا پلاٹ دیتا ہوں، تعزیت ہوگی؟ اس نے کہا ہے 10 مرلے کا پلاٹ مربع جو ہے یہ اولاد کے برابر میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ انا آتینا کل کوثر کا علماء نے بڑے بڑے اس سے معنی مراد لیے ہیں۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد 5 نمازیں ہیں، بعد نے کہا کوثر سے مراد مصطفیٰ کے معجزات ہیں، بعد نے کہا کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے، بعد نے کہا حوض کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ ارے حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے، آس بن وائل نے کہا ہے نبی کی نسل ابتر ہو گئی، اور اللہ فرمائے محبوب میں نے قاسم کی جگہ پہ تجھے حوض کوثر دے دیا، بات بنتی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں تیری نسل ابتر ہو گئی، تو بے معاذ اللہ تیری اولاد ختم ہو گئی۔ انا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے فاطمہ دی ہے، اس سے تیری نسل آگے چلے گی۔ اور یہ میرا استدلال نہیں ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ بخت حیدر کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، نبی کے ہاتھ پہ عطرت کی لکیر کا نام زہرا ہے علی اور ہے علی اور ہے علی کردار میں اور بھی حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، حسن کردار میں علی ہے، حسین کردار میں علی ہے، عباس علمدار کردار میں علی ہے اور بھی کردار میں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ کس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پر قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے لکھ کر یہ قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ کہہ دیجئے یا اللہ کیا کہوں؟ محبوب آپ نے کہنا ہے لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی الا مگر مانگتا ہوں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر ہے، ان الانسان لفی خسر بلا شبہ انسان نقصان میں ہے، الا مگر نفع میں بھی ہے،
توجہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے کہہ دیجئے یا اللہ کیا کہوں؟ محبوب آپ نے کہنا یہ ہے، فرمانا یہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ کا صلہ کچھ نہیں مانگتا، الا مگر مانگتا ہوں المودۃ، محبت مانگتا ہوں، فی القربا، قربا کی، کس کی؟ قاف رے بے آگے یہ اس کے اوپر کھڑا تھا بڑا قربا، قربا سے مراد کون ہے؟ اہل بیت۔ یہ بھی روایت آتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربا سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، مگر تھوڑی دیر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے، بولیے، مؤنث۔ انگلش کی سپرلیٹو ڈگری، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بگ کا معنی بڑا، بگر اس سے بڑا، بگیسٹ سب سے بڑا، بیوٹیفل خوبصورت، مور بیوٹیفل اس سے خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل سب سے زیادہ، بہت زیادہ نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عربی کی سپرلیٹو ڈگری آتی ہے افعل کے وزن پر، اس کی مؤنث ہے فعلا۔ اکبر وہ مرد جو سب سے بڑا ہو، اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ کبرا، وہ عورت جو سب سے زیادہ بڑی ہو۔ اور مثال دوں، اصغر وہ مرد جو سب سے زیادہ چھوٹا ہو، اس کی مؤنث بنے گی صغرا، وہ عورت جو سب سے زیادہ چھوٹی ہو۔ اسی طرح ہے اقرب، وہ بندہ جو سب سے زیادہ قریب ہو، اس کی مؤنث بنی قربا، وہ عورت جو سب سے زیادہ قریب ہو، وہ عورت جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو معنی کیا بنے گا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، محبوب آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مانگتا ہوں اس ایک عورت کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب فیصلہ کر کے جانا سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ سیدہ خدیجہ قریب ہے، اما عائشہ قریب ہیں، اما حفصہ قریب ہیں، سب ازواج مصطفیٰ کے قریب ہیں، مگر جتنی زہرا بطول قریب ہیں، مصطفیٰ نے دو احادیث بیان کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے۔ اب بتاؤ ازواج قریب ہیں کہ جگر کا ٹکڑا قریب ہے؟ تو آیت کا معنی بنتا ہے، محبوب اعلان کر دو، کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں۔ اچھا یہاں رک کے ایک بات کرنے لگا ہوں، امام سہیلی نے لکھا، امام سہیلی فرماتے ہیں نبی کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں۔ امام سہیلی فرمایا نبی کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں، مجھے بتا جب مصطفیٰ کریم کے پاؤں قدمین کے برابر کسی کا سر نہیں تو جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو اس کے برابر کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ اچھا بڑے غور سے اب میں ذرا رک کے بات کروں گا، باریک سا نقطہ دینے لگا ہوں اپنی عادت کے مطابق، ہے توجہ؟ میں نے کہا تھا میں نے داد نہیں لینی، پوچھا ہے توجہ ہے، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، آج آپ سے داد نہیں لینی، بطول زہرا سے مراد لینی ہے۔ ایک تو حدیث پاک ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ ہے بے ضاد عین آگے تائے مربوطہ جسے ہم گول تا کہتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بدہ میں نے ٹکڑا، تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے دل کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حوالہ پہلے دے دوں،
بات بڑی نازک اور باریک ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں فاطمہ تو مدغۃ منی. ادھر کیا ہے؟ بدع. ادھر مدغہ، میم ضاد غین گولتا. فاطمہ تو مدغۃ منی. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرمایا فاطمہ میرا مدغہ ہے. فاطمہ میرا. اب پتہ نہیں ہمیں مدغہ ہوتا کیا. قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ بتا دے مدغہ ہے کیا. قرآن بولا ہے، توجہ، ثم خلقنا النطفة علقہ. قرآن بولا ہم نے پھر نطفے کو علقہ بنایا. پہلے عورت کے رحم میں اس کے شوہر کا کیا جاتا ہے بولیے؟ نطفہ. قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقہ. پھر ہم نے نطفہ کو کیا بنایا؟ علقہ. علقہ کا معنی ہے ہینگنگ ماس. پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مدغہ. پھر ہم نے علقہ کو مدغہ بنا دیا. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی فاطمہ مدغۃ منی کا معنی کیا ہے توجہ. اب حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. فرمایا تم میں سے ہر کسی کی خلقت جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتی ہے. اب آپ نے دن گنتے چلے جانا ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. تم میں سے ہر کسی کی خلقت جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں کتنے دن؟ 40 دن رہتی ہے. یہ ہے نطفے کا دورانیہ. کتنا؟ پھر فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک. پھر اسی طرح 40 دن وہ علقہ رہتا ہے. ثم یکون مدغۃ مثل ذلک. پھر اسی طرح 40 دن وہ مدغہ رہتا ہے. پہلے 40 دن کیا بنا؟ نطفہ. توجہ. پھر 40 دن علقہ. پھر 40 دن مدغہ. کل کتنے دن بن گئے؟ 120. مہینے کتنے بنے؟ 4. نبی پاک کی احادیث روایات محدثین کی شروحات میں لکھا ہے ارے جب مدغہ بنتا ہے تو پھر بچے میں روح پڑتی ہے. کیا بنتی ہے؟ روح پڑتی ہے. تو اب حدیث پاک پہ غور کر. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں فاطمہ تو مدغۃ منی. فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں میری روح ہے. فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے. فاطمہ میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے. بطول زہرا میرا وہ جگر گوشہ ہے جس میں مصطفیٰ کی کیا ہے؟ جان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا. قبلہ شاہ جی نے ابھی توجہ دلائی ہے، پہلے میری توجہ ادھر تھی نہیں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. اہل بیت ہمیشہ مشکل کشائی ہوتے ہیں. اہل بیت کیا ہیں شروع سے؟ اسی پہ بات عرض کر دیتا ہوں. سیدہ کائنات بطول زہر کی مولا علی کے ساتھ ہوئی نا شادی. کیا ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا رشتہ ہوا. میں نے کہا کیا رشتہ ہوا؟ کہ جی دلہا جو ہے صدر کے گھر، دلہن وزیر اعظم کے گھر. بڑا رشتہ ہوا. میں نے کہا کیا رشتہ ہوا؟ دلہا جو ہے انجینئر کے گھر اور دلہن جو ہے یہ ڈاکٹر کے گھر. بڑا رشتہ ہوا. میں نے پوچھا کیا رشتہ ہوا؟ کہنے لگا دلہا جو ہے جاگیردار کے گھر، دلہن جو ہے سرمایہ دار کے گھر. میں نے کہا ارے بڑے بڑے رشتے ہوں گے، اس رشتے کی مثل دکھا. دلہا جو ہے خدا کے گھر، دلہن جو ہے مصطفیٰ کے گھر.
اچھا مولا علی کی ولادت، اب ضمن یہ بات آ گئی، یہ میں کیے دیتا ہوں، مولا علی سرکار کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبہ میں ہوئی، فی جوف کعبہ. بڑے بڑے حوالے موجود ہیں، چونکہ میں ضمناً یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات کرنے لگا ہوں، ورنہ میں حوالے دیتا. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے. مولا علی کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب فقہ کہتی ہے کہ جب تم اپنے بچی کی شادی کرو، نکاح کرو، تو کفف دیکھو. کیا دیکھو؟ کفف کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، مگر کفف دیکھا جائے تو وہ پرابلمز پیدا نہیں ہوتی جو اکثر نکاحوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں. کفف 6 چیزوں میں ہوتا ہے. کفف کتنی چیزوں میں ہے؟ 6. مب گننی آپ نے. کفف 6 چیزوں میں ہے. پہلا ہے نسب، اسلام، پیشہ، حریت، دیانت اور مال. اب بطول زہرا کی شادی ہونی تھی مولا علی کے ساتھ. نسب ادھر بھی ہاشمی، نسب ادھر بھی ہاشمی، اسلام ادھر بھی، بولیے یار، اسلام ادھر بھی، پیشہ ادھر بھی تجارت، پیشہ ادھر بھی تجارت، ادھر بھی حریت، غلامی نہیں ہے، حریت، ادھر بھی حریت، ادھر بھی دیانت، ادھر بھی دیانت. جتنا مال ادھر ہے اتنا مال ادھر ہے. مگر یہ ساری چیزیں کفر کی ایک طرف، بطول زہرا کے پاس ایک بڑی فضیلت تھی کہ وہ پیدا مصطفیٰ کے گھر ہوئی تھی. مصطفیٰ کے گھر پیدا ہونا جو ہے یہ مال سے بڑھ کر ہے، یہ نسب سے بڑھ کر ہے، یہ دیانت سے بڑھ کر ہے، یہ حریت سے بڑھ کر ہے. زہرا بطول مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی تھی تو اب دولہا وہ بنتا جو کم از کم خدا کے گھر میں پیدا ہوتا. تو اس لیے دلہن مصطفیٰ کے گھر، دلہا جو ہے وہ خدا کے گھر. وہ کیا کسی نے کہا کہ راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، چشم کعبہ کور تھی، نور نظر پیدا ہوا. لم یلد اپنی جگہ محکم ہے خدا، سچ تو ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا. ویسے نہیں جیسے ہمارے گھر پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا اہل بیت کیا ہوتے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کیا ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ، جب بطول زہرا کی مولا علی کے ساتھ شادی ہوئی، شادی کا دوسرا دن ہے، سسر اپنے داماد سے پوچھتا ہے، مصطفیٰ کریم مولا علی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے سوال ہوتے نہیں ہیں، اصل میں ہماری شادیوں کے مقصد ہی بدل گئے. شادی کا دوسرا دن ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی سے پوچھا، علی بتا فاطمہ کو کیسا پایا؟ فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا علی کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. میں نے فاطمہ کو، یعنی ساری رات یا قیام ہے یا رکوع ہے یا سجدہ ہے یا تشہد ہے یا درود و سلام ہے یا استغفار ہے یا کلمے کا ذکر ہے، نعم العون علی طاعت اللہ. یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ بطول زہرا آپ کے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی عبادت پر مددگار پایا. یعنی علی کہتے ہیں کہ وہ علی جو سب کے لیے مشکل کشا ہے، فاطمہ اس کے لیے بھی مشکل کشا ہے. اللہ اکبر. ہے توجہ؟ حضرت بطول زہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن کہتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو ہمیشہ، جامع ترمذی کی بھی حدیث پاک ہے، میں نے رات کو مصلی پہ پایا. فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ کہتی، یا اللہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی جھی بھر کے نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی. یقینا تیرے نال میری تے ربا تیری رات مک گئی. مولا حسن کہتے ہیں، ایک دن ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میری والدہ بطول زہرا کا سر انور جو ہے مصلی پر ہے، سجدے میں ہے،
اور سارا مسلح آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے اور آپ رو رو کے مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں. مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کرتی ہیں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئیں، سجدے سے فارغ ہوئیں، میں نے پوچھا اماں اپنوں کے لیے ہمارے لیے دعا کوئی نہیں، گھر والوں کے لیے دعا کوئی نہیں؟ فرمایا امت کا حق پہلے ہے، گھر والوں کا حق بعد میں ہے. اللہ اکبر. ٹائم ہو گیا، کہیے سبحان اللہ. بی بی مریم کی طہارت کا اعلان بھی قرآن میں اور بطول زہرا کی طہارت کا اعلان بھی قرآن میں. ایک بڑا لطیف سا نقطہ دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت بطول زہرا کی طہارت کا جب اعلان کرنا چاہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اس آیت کے دیگر مطالب مفاہیم کی طرف نہیں جاؤں گا، جو میرا موضوع ہے. اللہ محض یہ چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت کہ تم سے پلیتی دور کر دے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. یہ تھی بی بی بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان. کس نے کیا؟ اللہ نے. اب بی بی مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہونے لگا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ توجہ. بی بی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا، زہرا کی طہارت کا اعلان خود رب نے کیا. توجہ. وہ علی کل شیء قدیر ہے. مجھے بتاؤ جو زہرا کی طہارت کا اعلان خود کر رہا ہے، کیا وہ مریم کی طہارت کا اعلان خود نہیں کر سکتا تھا؟ جو بی بی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں سے کروا رہا ہے، وہ بی بی بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان فرشتوں سے نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا ہے، مگر نہیں. بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا. سیدہ کائنات بطول زہرا کی طہارت کا اعلان اللہ نے خود کیا. جملہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم مریم کی بطول زہرا کی طہارت میں کم از کم اتنا تو فرق ہوگا جتنا رب میں اور فرشتوں میں فرق ہے. ادھر ہے وطہرکی صرف پاک کیا، ادھر ہے یطہرکم تطہیرا. استاذ بیٹے ہیں تطہیرا یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ بنے گا ادھر ہے بی بی مریم کے لیے وطہرکی، تمہیں صرف پاک کیا ہے. ادھر فرمائے ویطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب خوب پاک صاف اور ستھرا کیا. اچھا اسی پہ ایک اور نقطہ دینے لگا ہوں. بیٹھے کے چلے گئے، میں نے کسی کو جگانا نہیں ہے، بس وہی جاگے گا جس کا مقدر جاگ رہا ہے. ایک وقت آئے گا بطول زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا دونوں کے لخت جگر دنیا میں موجود ہوں گے. ایک وقت آئے گا، طہارت کی بات کرنے لگا ہوں، طہارت میں کم از کم کتنا فرق؟ اتنا تو فرق ہوگا جتنا فرشتوں اور رب کے درمیان فرق ہے. دوسری بات مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا تھا، البشرا یا فاطمہ المہدی ملکی، فاطمہ مبارک ہو، مہدی تجھ سے ہوگا. اور سرکار نے فرمایا وہ وقت کیسا وقت ہوگا، حدیث پاک ہے، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا. امام وہ کون سا وقت ہے؟ بعد نے کہا جامع اموی کی مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. میں نے اس کی بھی زیارت کی ہے.
دمشق کے بعد علماء ہمارے اساتذہ کہتے تھے یا تو جامع اموی کا مشرقی مینار ہے یا حضرت بلال حبشی جن کی مسجد دمشق کے مشرق میں ہے، کیونکہ مشرق دمشق کا مشرقی ٹیلہ سرکار نے فرمایا، یا تو بلال حبشی کی مسجد کا سفید مینار ہے اس پہ اتریں گے، یا حضرت درار بن ازب اور صحابی رسول ہیں ان کی مسجد کا مینار سفید رنگ کا بہت ہی بڑا ہے، یا تو اس پہ اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ باب شرقی جہاں عیسائیوں کا آج بھی قبضہ ہے اس کے اوپر بھی ایک منارہ ہے چھوٹا سا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ یہاں نازل ہوں گے۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو چکا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ بات ہے طہارت کی، آپ انہیں اتاریں گے اور امامت کون کرے گا؟ بولیے بولیے یار، امام مہدی۔ توجہ، یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے جس امام کے لیے اقامت کہی جائے نماز وہی پڑھائے۔ اب مجھے بتاؤ، مقام نبی کا ہی زیادہ ہے ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، یہ اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے، مقام نبی کا ہی زیادہ ہے، مگر دونوں ہستیوں کے، بی بی مریم کے، بطول زہرا کے، دونوں کے لقطے جگر موجود ہیں۔ بی بی زہرا کا بیٹا امام، بطول زہرا کا بیٹا مقتدی، تو کم از کم زہرا کی مریم کی طہارت میں اتنا تو فرق ہوگا جتنا امام اور مقتدی میں ہوتا ہے۔ امام اور شاید آپ سمجھے نہیں امام کا مقام ہوتا کیا ہے، نہیں سمجھے امام کا مقام؟ میں ابھی سمجھا دوں، یہ مصلی امامت ہے، توجہ، یہ کیا ہے؟ مصلی امامت۔ یہاں امام کھڑا ہے تو کون سی صف کا مقام زیادہ ہے؟ پہلی صف کا مقام زیادہ ہے۔ اگر یہ امام پہلی صف کو چھوڑ کر اس صف میں چلا جائے تو کس کا مقام زیادہ ہو جائے گا؟ اس صف کا ہو جائے گا نا زیادہ۔ پر کہنے دیجئے اللہ نے فضیلت امام کے ساتھ رکھی ہے، امام کے وجود کے ساتھ فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں امام چلا گیا فضیلت وہی چلی گئی۔ اب پتہ چلے گا بطول زہرا کا بیٹا جو ہے وہ امام ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا بیٹا نبی جو ہے وہ مقتدی ہے۔ کم از کم دونوں ہستیوں کی طہارت میں اتنا تو فرق ہے اتنا امام اور مقتدی میں ہوتا ہے، اتنا امام اور۔ سرکار نے فرمایا، بات ختم کرنے لگا ہوں اسی جملے پہ، سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے، سرکار کو گوارا ہی نہیں ہے فاطمہ ناراض ہو جائیں۔ امام شعراوی نے تفسیر شعراوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیدہ کائنات بطول زہرا ابا جان کے پاس آئیں اور چہرے پہ کچھ ناراضگی کے آثار تھے۔ فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی ابا جان اماں عائشہ اکثر ایک بات کر دیتی ہیں جو میرے دل پہ ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا بیٹی بتا کون سی بات ہے؟ ابا جان اماں عائشہ اکثر کہتی ہیں کہ فاطمہ جب تیری ماں ختیجہ نے مصطفیٰ سے شادی کی تھی تو وہ شادی شدہ تھی، جب میں نے مصطفیٰ سے شادی کی ہے تو میں کباری تھی۔ اپنی فضیلت کو وہ بڑھا کے بیان کرتی ہیں۔ فاطمہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تیرے ابا جان سے شادی کی تو وہ شادی شدہ تھی، جب میں نے تیرے ابا جان سے شادی کی تو میں کنواری تھی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ ایسی کون سی بات ہے؟ اب اگر عائشہ بات کرے نا تم نے جا کے یہ بات کرنی ہے جب ختیجہ کی میرے والدہ سے شادی ہوئی تھی میرے والد کنوارے تھے، جب آپ سے شادی ہوئی تھی وہ شادی شدہ تھے۔ جب ختیجہ الکبریٰ سے میرے ابا جان کی شادی ہوئی تو میرے ابا جان کنوارے تھے، جب آپ سے شادی ہوئی تھی میرے ابا جان شادی شدہ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے جملہ پلٹ کے رکھ دیا۔ سرکار کو گوارا ہی نہیں ہے فاطمہ ناراض ہو جائے،
فاطمہ ناراض ہو جائے، فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہ کے در کا غلام نوکر خادم بنا کے رکھے۔ اللہ دعا کرتے ہیں دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی آل رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔